صحت کے لیے مضر ہے اور اس پر پابندی ہونی چاہیے. لیکن بہر صورت ایک انڈسٹری ہے, میں اس کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا, لیکن جہاں تک ریونیوز کا تعلق ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سگریٹ پہ پاکستان میں بہت کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ اگر تھوڑی سی مجھے آپ اجازت دیں, میں ایک دو باتیں اس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پناہ پاکستان. میاں عتیق اور آپ ولید صاحب ان کو منا کے لے آئیں. جی جی, یہ پاکستان ہارٹ جو ہے ہارٹ سے متعلق ایک ایسوسی ایشن ہے, ایک ادارہ ہے, ان کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1,53,000 کے قریب اموات صرف سگریٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. یہ جو کرونا کا ہم رونا رو رہے ہیں, اس سے کہیں بڑا سنگین مسئلہ جو ہے وہ سگریٹ کا استعمال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً اگر آپ اوور آل ڈیتھ ریشو دیکھیں پاکستان میں کہ کتنے لوگ جن امراض سے مر رہے ہیں, 11% ڈیتھس جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو پناہ رپورٹس جو ہیں وہ سگریٹ نوشی سے ہو رہی ہیں. اس کانٹیکسٹ میں جو ہماری پاپولیشن ہے اور اس میں جو سگریٹ سموکرز ہیں, ان میں سے 10.7% کے قریب ینگ ایڈلٹس جو ہیں, نوجوان, وہ سگریٹ نوشی میں مبتلا ہیں. اب اتنی سنگین سچویشن میں ذرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بار بار وزارت صحت نے جی جی سر یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, قوم کی صحت کا مسئلہ ہے, اور میں یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں اس ایوان کے سامنے, اور مجھے بلکہ آپ سب کولیگز کی سپورٹ اس پہ چاہیے ہوگی کہ سر اس وقت حالت یہ ہے کہ مالبرو ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے, بینسن اینڈ ہیجز ہے, یہ بڑے بڑے برانڈز ہیں, ان کے پروڈکٹس کا یہ حال ہے کہ یہ اربوں روپے پاکستان سے کما کے لے کے جا رہے ہیں پچھلے, اور ان کو جو کمپنی ریگولیٹ کر رہی ہے پاکستان ٹوبیکوز کمپنی, اس کا حال یہ سر کہ تقریباً پچھلے 5 سال میں ان کے پروفٹس ڈبل ہو گئے ہیں, انہیں ڈبل پروفٹ اپنے ڈکلیئر کیے ہیں, لیکن ٹیکس ریونیو جو ان سے کلیکٹ ہو رہا ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں, وہ ابھی تک وہی کھڑا ہے جہاں 5 سال پہلے تھا. اب اس میں سر سب سے بڑی نیگلیجنس کس کی ہے؟ میرے خیال میں ابھی اس سے پہلے کودا بابر صاحب نے جو بات کی اسی ادارے کی ہے. مالبرو کا میں صرف ایک چند منٹ اور آپ کے لوں گا. 2019 میں اگست میں ایک رپورٹ شائع ہوئی, پوری دنیا کی, اس میں کمپیریزن کیے گئے سگریٹ کی قیمتوں کے, تو مالبرو کے ایک ڈبے کی قیمت جو ہے آسٹریلیا میں $20 ہے, $20. نیوزی لینڈ میں اس کی قیمت تقریباً $18 ہے ایک ڈبے کی. رشیا میں $2.20 ہے, یعنی $2.20. پاکستان میں یہ $1 سے بھی کم ہے. اب انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں, ان کے برانڈز جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں پاکستان میں, عوام کی صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو کوئی ریونیو نہیں دے رہے. یہاں پر وزارت صحت کو کورونا کے کانٹیکس میں, خاص طور پہ کووڈ-19 کے کانٹیکس میں جو فنڈز کی ضرورت ہے, اگر ان پر ڈیوٹی عائد کی جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ ہمارے ریونیو میں اضافہ ہوگا, ریسورسز میں اضافہ ہوگا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ آلموسٹ اماؤنٹس ٹو کرمنل نیگلیجنس. یہ کوئی نیگلیجنس معمولی نہیں ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے قوم کے ساتھ, کہ قوم کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جتنی پروفٹ یہاں سے لے کے پیسے لے کے باہر جا رہے ہیں, ان پیسوں کا عشر اشیر بھی جو ہے قومی خزانے میں ٹیکس کی شکل میں نہیں آ رہا, ریونیو کی شکل میں نہیں آ رہا. اس سلسلے میں چیئرمین صاحب, وزارت صحت نے بار بار FBR سے کہا ہے کہ آپ یہ FED کے کانٹیکس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگوائیں, کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. اتنا مجھے پتا ہے اور میری معلومات کے مطابق ایون کابینہ نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے لاسٹ ایئر ان کو, کیا کہتے ہیں, FBR کو, کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں اور انکریز کریں. ابھی تک FBR سویا ہوا ہے, کوئی ایکشن نہیں لے رہا. ایک اور چیز جس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک فریم ورک کنونشن سائن کیا ہے جس کو کہتے ہیں فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول. یہ کنونشن ہے اور پاکستان نے عالمی طور پر یہ ذمہ داری لی ہے. اس کنونشن کا آرٹیکل 6 ہے, اس آرٹیکل 6 کے تحت حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹوبیکو کی کنزمپشن کو ڈسکریج کرے پاکستان میں. اور ڈسکریج کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ آپ سگریٹ کی قیمتوں کو بڑھائیں اور ان پہ ٹیکسیشن زیادہ کریں, ٹیکس زیادہ لیں تاکہ سگریٹ کی قیمت زیادہ ہو اور اس کا استعمال کم سے کم ہو. کوئی FBR کو پرواہ نہیں ہے, نہ اس نے کوئی ایکشن لی ہے. اب میں صرف چند 2 فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو میں نے کرمنل نیگلیجنس کا لفظ استعمال کیا اس کا میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. جی 2012 اور 13 کا جو مالی سال تھا اس میں FED کا جو ریٹ تھا جو سگریٹ کی فنش پروڈکٹس پہ استعمال ہوا وہ 17.5 تھا. اس کے اگینسٹ جو ریونیو ہوا وہ 90 بلین روپیز تھا جو ریونیو پاکستان کی گورنمنٹ نے کلیکٹ کیا. 2018 اور 19 میں 33 ہوا وہ تو FED ریٹ.
اس کانٹیکس میں 110 بلین روپیز پاکستانی گورنمنٹ نے وہ کیے. اگر یہ بڑھایا جائے اور اتنا بڑھایا جتنا باقی ملکوں میں, اور میں آپ کو ایک عجیب سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میانمار, برما جس کو کہتے تھے, انہوں نے ان پر اتنی زیادہ ٹیکسیشن لگائی ہوئی ہے کہ اور ان پر یہ بھی وہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ پروڈکٹ بنائیں گے اس کو آپ نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے, اس کو اپنے ملک میں کنزمپشن نہیں ہوگی بلکہ اس کو آپ نے ایکسپورٹ میں دینا ہے تاکہ ان پر آپ اس پہ بھی ایکسپورٹ پہ اس کو جو ہے ملک میں زر مبادلہ ہے. پاکستان شاہد واحد جنت ہے, وہ جگہ ہے کہ جو بالکل جنت نما ہے ان لوگوں کے لیے جو تمباکو کا استعمال کروا رہے ہیں, نسل کو بھی تباہ کر رہے ہیں, صحت کو بھی تباہ کر رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے پیسے بھی بٹور رہے ہیں. اب سر اس آخر میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اور میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ سیریسلی اس کو کنسیڈر کریں سر. اور اس وقت یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز خود انوالو ہیں سگریٹس کی سمگلنگ میں, اس سے بھی جو ہے اربوں روپے کا ریونیو جو ہے وہ قوم کو نقصان ہو رہے, تقریباً 20 سے لے کے 25 بلین روپیز پر ایئر سگریٹ کی سمگلنگ میں نقصان ہو رہا ہے. اور اس میں ہمارے چھوٹے لیول کے ٹوبیکو گروورز یا جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے یہ نہیں, لوکل نہیں, جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ انوالو ہیں, اپنی برانڈز کی کر رہے ہیں. افغانستان ان کے لیے جنت بنا ہوا ہے, پاکستان سے یہاں سمگل ہو رہا ہے اور وہاں پہ کروڑوں اور اربوں میں ڈالرز کمائے جا رہے ہیں. تو چیئرمین صاحب اس پہ ایکشن لیا جائے, اور اس کی ایک میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کمیٹی کے سپرد کریں, اور اس میں نہ صرف آپ FBR کو بلوائیں بلکہ اس میں آپ کائنڈلی وزارت صحت کو بھی بتائیں کہ وہ بھی آئیں اور بتائیں کہ ان کی سمریز پر ایکشن نہیں ہوا تو انہوں نے جواباً کیا اقدامات کیے. ایک چیز جو میں شاید پرسنل ایلیگیشنز میں آتی ہے, مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو پروب کریں, اور اس کو آپ میں چاہوں گا کہ آپ پروب کروائیں سینیٹ کی کمیٹی سے, اور وہ یہ کہ ہمارے افسران کچھ وہ یقینی طور پر اس گندے کھیل میں ملوث ہیں, وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کھلواڑ کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ, پیسے بٹور رہی ہیں. جن افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر ایکشن لیں, ان میں سے ایک FBR کے سابق چیئرمین جناب طارق پاشا صاحب, ان کے رشتہ دار, ان کا داماد, ان کا نیفیو پاکستان ٹوبیکو کمپنی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے ان کو کنٹرول کریں گے. ملٹی نیشنل کمپنی سب سے بڑی اس وقت پاکستان میں PTC ہے, اور ان کے اتنے زیادہ سٹرونگ ٹینٹیکلز ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو تو خیر رگڑا لگنا ہی لگنا ہوتا ہے. یہاں تک بات ہے چیئرمین صاحب کہ ایون پارلیمنٹیرینز کو بھی تھریٹ دیا جا رہا ہے, دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد مجھے FBR کی طرف سے کوئی نہ کوئی نوٹس آئے گا, اور انشاءاللہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی کوئی کہانی ہوگی کہ تم نے یہ پوائنٹ کیوں ریز کیا. ٹھیک ہے جی. تو سر یہ بات میں چاہ رہا ہوں اس کو اس ہاؤس میں اٹھایا جائے, اور اس کو آپ کائنڈلی ریفر کریں کمیٹی کو. ریفر ٹو اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس. تھینک یو سر. اب آخری سر ایک ہیلتھ منسٹری والوں کو بھی فائنانس میں کہیں آ کے اس پہ بریفنگ دیں. تھینک یو ویری مچ سر. اب اور چیئر پرسن FBR اپنا رویہ ٹھیک کرے. سینیٹر کودا بابر صاحب نے ابھی بڑی شکایت کی ہے. جی ایک منٹ جی, ایک سیکنڈ جی, میں صرف سر ایک اور پوائنٹ ہے, وہ یہ کووڈ کے حوالے سے ہے, اس پر اور ممبران نے بھی بات کرنی ہے. میں نے سر ایک بات یہ کرنی تھی کہ پوری دنیا میں ایک نیا کانسیپٹ ابھی لانچ ہوا ہے اور لوگ اس کو کر رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہاسپٹلز ہیں, جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, ان سے برڈن کم کرنے کے لیے ورچوئل ہاسپٹل کا ایک کانسیپٹ آیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ورچوئل ٹورزم کی بات ہوئی. ورچوئل ہاسپٹل یہ ہے کہ پیشنٹس کو گھروں میں رکھا جاتا ہے اور نیٹ کے ذریعے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کو مینیج کرتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے. اس طرح سے ہاسپٹلز پہ بھی برڈن کم ہوتا ہے, فائنینشیل برڈن بھی کم ہوتا ہے. سر ایک تو اس پلان کو میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر سعید اللہ شاہ, از اے ویری ویل نون کارڈیالوجسٹ, انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک اسکیم گورنمنٹ کو پریزنٹ کی ہے. کائنڈلی سر اگر یہ بھی وزارت صحت اس کو کنسیڈر کرے. اور اس میں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ اور سنگین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آکسیجن کی کنزمپشن کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کووڈ کی وجہ سے, جس کی وجہ سے اور سر آکسیجن کی پروڈکشن کی جو کیپیسٹی پاکستان میں ہے وہ چند دنوں کی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس آکسیجن ختم ہو جائے گی. اس میں آکسیجن سیچوریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بلڈ میں, کیونکہ اگر وہ ختم ہو گئی, نیچے چلی گئی تو سر پیشنٹ کا بچنا محال ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی سر اس پر بھی توجہ دی جائے کہ جو بھی رسپانسبل منسٹری ہے منسٹری کو بھیج دیں جی, وہ اس کو سیریسلی لے سر, کیونکہ یہ سیریس مسئلہ ہے. تھینک یو جی. جی سینیٹر صاحب بتائیں جی. منظور صاحب, جیسے کہ ابھی سینیٹر کودا بابر صاحب نے بات کی ہے FBR کے حوالے سے, حقیقتاً یہ پورے آل کا مسئلہ ہے. جو معزز یہاں پہ ممبر سینیٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہاں کے ممبر ہوتے ہوئے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور بر وقت ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے چیز انہوں نے رکھ دی, تو جو چیئر پرسن ہے چیئرمین صاحب, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اسٹیج کے توسط سے اگر اس کو ہٹایا جائے تو میرے خیال سے یہ
سینٹ کے لیے بھی پورے ایوان کے لیے سر ایک ابھی ان سے رپورٹ لیتے ہیں نا جی. ہم نے کہا ہے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کریں اور ان کو منسٹر صاحب